بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ اور تکبیرات انتقالات کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ثنا کے بارے میں بتایا۔ آج ہم گفتگو کریں گے قراءت کے بارے میں۔ قراءت کا مطلب ہے کہ قرآن کریم میں سے کچھ پڑھنا۔ قراءت کی مقدار کتنی ہے؟ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو۔ فقہائے کرام نے جب اس کے حروف کو گنا کہ ایک آیت کتنی ہونی چاہیے جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر سمجھی جائے، تو 30 حروف بنتے ہیں۔ تو قراءت کرنا یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے فرض اور ایک ہے واجب۔ فرائضی نماز اور واجباتی نماز۔ فرض اس کو کہتے ہیں کہ اگر نماز میں رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر اس میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے۔ کسی فرض کے اندر تاخیر ہو گئی، اپنے وقت پر نہیں کیا، بعد میں نماز کے دوران سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ گیا، تو جب یاد آ جائے ادا کر لے، پھر سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر واجب رہ جائے تو جب سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ جائے تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ ایک واجب رہ جائے، 2 رہ جائے، نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں، بس سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے۔ تو ایک ہے فرض اور ایک ہے واجب۔ فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، واجب رہ جائے تو سجدہ سہو سے کام ہو جاتا ہے۔ اب قراءت کرنا نماز کے اندر فرض ہے۔ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے سورۃ الفاتحہ، ایک ہے سورت ملانا، اور ایک ہے سورۃ الفاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ فرض نماز اگر ہو تو فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قراءت کرنا واجب ہے، اور نفل اور سنت کی ہر رکعت میں قراءت کرنا واجب ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، آخر کی 2 رکعتوں میں مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کے ساتھ کسی سورت کا ملانا یہ بھی واجب ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، جب سورہ فاتحہ سے فارغ ہوں گے تو اس کے ساتھ سورت ملا لیں گے، اور سورۃ الفاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب۔ یہ ترتیب ہے، اسی طرح پڑھتے ہیں لوگ، لیکن کم از کم اس کے حکم کا بھی اندازہ ہو جائے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، سورت کا ملانا واجب، اور سورۃ الفاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب ایک اور چیز کا خیال رکھیں، اگر فرض نماز ہے تو پہلی 2 رکعتوں کے اندر قراءت کرنا یہ واجب ہے۔ مثال کے طور پر بھول جائے تو کیا کریں گے، اگلی 2 رکعتوں میں قراءت کر لیں گے، اور چونکہ تاخیر ہو گئی ہے تو سجدہ سہو کر لیں گے، نماز ہو جائے گی۔ اور واجبات میں سے اگر کوئی واجب رہ جائے تو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لو تو نماز ہو جائے گی۔ آخری مسئلہ یہ ہے اس حوالے سے کہ اگر کوئی شخص کسی امام کے پیچھے دیر سے آیا، اب اس کی رکعتیں کچھ نکل چکی ہے، تو جب امام صاحب سلام پھیر لیں گے تو یہ اٹھ کر کے اپنی نماز جب پڑھے گا تو یہ پوری نماز شروع سے شروع کرے گا، اللہ اکبر کہہ کے یہ کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہو کر کے یہ ثنا پڑھے گا۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ، سورت پہلی 2 رکعتوں میں کرے گا، اس لیے کہ امام صاحب کے پیچھے جب یہ شریک ہوا تو اس کو وہ رکعتیں ملی ہیں جو آخر کی رکعتیں ہیں،
اور شروع کی جو رکعتیں قرات والی تھی وہ رکعتیں اس سے رہ گئی ہے، اس لیے جب یہ اپنی باقی ماندہ نماز مکمل کرے گا امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد، تو ان میں اگر 2 رکعتیں ہیں تو دونوں میں قرات کرے گا، اگر 1 رکعت ہے تو 1 میں قرات کرے گا، اور اگر 3 رکعتیں ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرے گا، آخر والے میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ بنیادی معلومات تھی قراءت کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔